أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 35ویں نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنات اور انسانوں سے یہ خطاب کر رہے ہیں کہ اگر تم میدان محشر سے بھاگو گے تو تمہارے اوپر آگ کے شعلے برسائے جائیں گے اور تمہیں ایسے دھواں جس کے اندر آگ نہ ہو اس کے اندر لپیٹ لیا جائے گا. فلا تنتصران، اس وقت میں تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا. اور بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ برا عذاب اور دردناک عذاب بے نمازی کو دیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نظر میں سب سے بدترین بندہ بے نمازی ہے. کل قیامت کے میدان میں اللہ نہ اس کی شکل دیکھنا چاہیں گے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالنا چاہیں گے، نہ اللہ اس سے بات کرنا چاہیں گے. نماز انسان کی زندگی کا ایک جز اور حصہ ہے. ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے جو چیز بندے پر فرض کی ہے، چاہے وہ غریب ہے، فقیر ہے، امیر ہے، بیمار ہے، صحت مند ہے، کچھ بھی ہے، وقت کا بادشاہ ہے، بھیک مانگنے والا ہے، مزدوری کرنے والا ہے، خود کا کاروبار کرنے والا ہے، جس طبقے میں بھی ہے، جیسے بھی ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اتنی دولت ہوگی تو نماز پڑھنی پڑے گی، مزدور ہوگا تو چھوٹ دی جائے گی، نہیں، بلکہ صرف نماز اگر کسی کو معاف ہے تو ایک بندہ وہ ہے جو نابالغ ہے، ایک بندہ وہ ہے جو پاگل ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو بے ہوش ہے. اب تینوں میں سے ہم کون سے ہیں ہمیں طے کرنا ہے. اگر اپنے آپ کو نابالغ سمجھتے ہو تو آپ نے شادی کی ہے کہ نہیں وہ آپ کو سوچنا ہے. اپنے آپ کو آپ پاگل سمجھتے ہیں وہ آپ کو سوچنا ہے. آپ دنیا کے محبت میں بے ہوش ہو چکے ہیں، اللہ کو بھول چکے ہیں، وہ آپ کو طے کرنا ہے. یہ تین کے علاوہ کسی کو نماز معاف نہیں ہے. بندہ بے ہوشی سے ہوش میں آ گیا، قومامی سے پھر ہوش میں آ گیا، پھر بھی اس کو نماز قضا کرنی ہے، معاف نہیں ہے. اس کو معافی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں. اور ہر نماز پر اللہ کیا عنایت فرما رہے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اللہ وہ انعام دے رہے ہیں کیونکہ اتنی اہم چیز ہے نا کہ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا جبرائیل امین کے ذریعے سے، حج کا حکم نازل فرمایا جبرائیل امین کے ذریعے سے، میراث کا حکم نازل فرمایا
جبرائیل امین کے ذریعے، ایک دوسرے کے حقوق کا حکم نازل فرمایا جبرائیل امین کے ذریعے سے، قربانی کا حکم نازل فرمایا جبرائیل امین کے ذریعے، نکاح کا حکم نازل فرمایا جبرائیل امین کے ذریعے سے۔ جب باری آئی نماز کی تو اللہ تعالیٰ نے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر دیا ہے، اپنے پاس بلا کر دیا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی اور جب واپس نکلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھیڑا کہ یا حبیب اللہ، ایک دوست جب دوسرے دوست سے ملنے جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہدیہ تحفہ ضرور لے کر جائے، تو آپ کو تو اللہ نے اپنا دوست بنایا، حبیب بنایا ہے، تو اللہ نے کیا تحفہ دیا آپ کو؟ کا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا کہ جائیے، میری امت کو میں جانتا تھا کیسی ہے، آپ کی امت تو اس سے بھی ڈینجر ہوگی، واپس جا کے کم کروا کر لائیے۔ جاتے گئے آتے گئے، جاتے گئے آتے گئے، اللہ کو اگر کم کرنا ہو تو ایک ساتھ 45 کم کر سکتا تھا نا، کم کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا؟ اچھا بھائی، یہ لوگ اندھیرے میں کیوں بیٹھے ہیں اس طرف کے؟ کچھ الگ مشورہ تو نہیں چل رہا ہے نا آپ لوگوں کا؟ مجلس میں آ جائے، ساتھ میں بیٹھے، کہ آپ کی دیدار بھی ہمیں نصیب ہو جائے، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بھیجا تو گئے، پھر 5 کم کر دی، پھر آئے گا کیا ہوا؟ کہا 5 کم کرے، کہا جائیے واپس اور کم کرائیے، پھر گئے، پھر 5 کم کرائے، کہا اور جائیے، 5 5 5 5 کرتے کرتے 45 نمازیں کیا ہو گئی؟ کم ہو گئی، معاف نہیں ہوئی۔ آپ کہیں کہ پڑھنا پڑے، نہیں پڑھنا نہیں، میں آپ کو بتاؤں گا، معاف نہیں ہوئی، اللہ نے کیا کر دیا؟ کم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 5 بھی آپ کی امت نہیں پڑھے گی، میری گارنٹی ہے، اور ہے بات۔ ایک بوڑھے میاں فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا بھلا کرے، فجر کم کروا دیتے نا، بہت بڑا احسان ہو جاتا۔ جی، سب سے مشکل ترین مرحلہ ہمارے لیے وہی ہے نا۔ تو 5 کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے ہی فرمایا کہ موسیٰ، اب مجھے شرم آتی ہے اللہ کے سامنے جانے سے، اب اس سے زیادہ میں نہیں جا سکتا۔ اللہ نے جو یہ بار بار آتے گئے، کم کراتے گئے، تو اللہ بھی تو دیکھ رہا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بار بار بھیج رہے ہیں، اللہ بھی تو دیکھ رہا تھا نا، ایسا تو نہیں کہ نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن بار بار جو بھیجنا اور جانا اور آنا تھا نا، اللہ یہ چاہتے تھے کہ میرے حبیب کو میرا بار بار دیدار ہوتا رہے۔ اللہ، ایک مقصد یہ بھی تھا، ایک مقصد یہ بھی تھا۔ تو بہرحال اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شرما گئے نا، تو کہا میرے حبیب شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی امت پڑھے گی 5 اور ثواب کتنے کا دوں گا؟ 50 کا۔ اس لیے کم نہیں کی، اللہ نے معاف نہیں کی، کیا کر دیا ہے؟ کم کر دیا ہے۔ ثواب اللہ اتنے کا ہی دے رہا ہے، 50 نمازوں کا ہی۔ اگر ایک بندہ ایک نماز پڑھتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر اتارا تھا نا، تو رات کا اندھیرا تھا۔ اب جنت میں تو اندھیرا نہیں ہے، جنت کا موسم جو ہے وہ فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک کا جو موسم ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، نہ زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، نہ زیادہ روشنی ہوتی ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے، نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، ایسا موسم اللہ نے جنت کا بنایا ہوا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو آپ کا پاؤں پہاڑ پر تھا اور آپ کا سر آسمان پر لگ رہا تھا، اتنے ہائٹ تھی آپ کی، قصص الانبیاء میں لکھا ہے۔ لیکن آپ کے لیے اٹھنا بیٹھنا بڑا مشکل ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ میرے لیے اٹھنا بیٹھنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ وہ جنت تھی اور یہ دنیا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہائٹ آپ کی کیا کر دی؟ کم کر دی، اور 60 فٹ کی ہائٹ آپ کی بنا دی۔ بہرحال تو جب دنیا میں آئے تو بالکل اندھیرا تھا، اور جنت میں تو اندھیرا دیکھا ہی نہیں تھا۔ اللہ یہ کیا ہے؟ اب آسمان پر منہ تو نہیں اٹھا رہے تھے آسمان کی طرف۔ علماء نے لکھا ہے کہ 300 سال تک حضرت آدم نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا ہے، شرما کے مارے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے نیچے اتار دیا ہے مجھے، تو شرمندہ ہو گئے۔
تو بہرحال جب صبح صادق کا وقت ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ روشنی سی نظر آئی، تو آپ نے ایک سجدہ کیا شکرانہ کہ اللہ کچھ روشنی نظر آ رہی۔ جب سورج نکل آیا تو کچھ اور روشنی نظر آ گئی، تو اللہ کے سامنے شکرانہ سجدہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے آدم کے یہ 2 سجدے جو زمین پر آنے کے بعد سب سے پہلے سجدے تھے نا، وہ مجھے اتنے پسند آ گئے کہ میں نے ان 2 سجدوں کو میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو 2 رکعت فجر کی نماز بنا کر دے دیا ہے۔ اب جو بندہ فجر کی 2 رکعت پڑھے گا، قیامت تک اللہ پاک اس کو وہ ثواب دیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام کے سارے زندگی کا ثواب حاصل کرے گا۔ سمجھ گئے؟ تو فجر پڑھنے میں کس کا ثواب ملے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے 1000 سال تک اس سرزمین پر رہے ہیں، ان کے سارے زندگی کا ثواب اب 2 رکعت فجر کی نماز میں کما رہے ہیں۔ آگے چلیے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے ہر امتحان میں مبتلا کیا۔ کبھی کہا باپ سے مقابلہ کرو، جو باپ آپ کا آزر ہے بت بیچتا ہے، کبھی کہا نمرود کا مقابلہ کرو، نمرود کے سامنے دین کی دعوت دے دو، اور کبھی کہا ان کے بتوں کو توڑ دو، بتوں کو توڑ دیا، کبھی کہا بیوی بچوں کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر آ جاؤ، وہ کر دیا، پھر کہا اب بیٹے کو میرے سامنے ذبح کرو، وہ بھی کر دیا۔ جب ذبح کرنے جا رہے تھے نا، اس وقت شیطان نے خلل ڈالا۔ حجرہ کے پاس جاتا ہے، کہتا کوئی باپ کو دیکھا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ کہ منحوس تو یہاں کیوں آیا؟ اس وقت کیا عورتیں بھی ایسی تھی نا ماشاءاللہ، تو آج کل کیا عورت ہوتی؟ کہا کہ تیرا شوہر ہے نا 3 دن تیرے بیٹے کو 40 دن جماعت میں بھیج رہا ہے، کہا تو جانا بھائی اس کو چھوڑ دے، یہی کرتی نا۔ اس وقت کی عورتیں بھی عورتیں تھیں۔ حضرت ابراہیم کو بہکایا، ادھر بہکایا، حضرت ابراہیم اس کو کنکریاں مار رہے تھے۔ اللہ کو وہ ادا بھی پسند آ گئی، کہا آ ابراہیم تیری ادا کو میں ایسا قیامت تک باقی رکھوں گا کہ کوئی حاجی کا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ جمرہ اولا، جمرہ عقبہ اور جمرہ وسطیٰ تینوں جمرات پر کنکریاں نہیں مارے گا، تیری سنت کو ادا نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے 4 مرتبہ بہکایا، اور چاروں مرتبہ کامیابی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایک سجدہ کرتے گئے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کے ان 4 سجدوں کو منظور فرمایا اور ظہر کی نماز بنا کر آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی، اور کہا کہ آپ کے امت کا جو بندہ ظہر کی نماز پابندی سے پڑھے گا اس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے سارے زندگی کا ثواب ملے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، ایک تھا سمندر کا اندھیرا، ایک تھا جس مچھلی نے آپ کو نگلا تھا اس مچھلی کا اندھیرا، اور علماء نے تفسیر میں لکھا ہے کہ اس مچھلی کو ایک بہت بڑے مچھلی نے نگل لیا تھا، اس کا اندھیرا اور تحت الثری کا اندھیرا، مچھلی سمندر کے نیچے بالکل نیچے لے کر بیٹھ گئی تھی، ہٹی نہیں وہاں سے، بالکل نہیں ہٹی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 4 اندھیرے میں ہیں آپ کو، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے فرمایا اتنی گرم تسبیح میرے یونس نے پڑھی ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا جا میرے یونس کو باہر چھوڑ کر آ جا۔ مچھلی آئی اور اس مچھلی نے اس مچھلی کو چھوڑ دیا، اس مچھلی نے جس کے پیٹ میں تھی وہ آئی اور باہر لے جا کر چھوڑ دیا۔ اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ اللہ یہ تیری امانت ہے، تو دیکھ لے میں نے یونس کا ایک بال بھی بیکار نہیں کیا ہے، نہ نگلنے میں نہ باہر نکالنے میں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو جب ان 4 اندھیروں سے نجات ملی نا تو انہوں نے 4 سجدے اللہ کے سامنے کیے، اللہ کو وہ 4 سجدے پسند آ گئے۔ اللہ نے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 رکعت عصر کی نماز بنا کر دیا اور کہا کہ میرے یونس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک جس مصیبت میں تھے اور اس مصیبت میں انہیں جتنا ثواب میں نے دیا ہے نا، آپ کے امت کا جو بندہ 4 رکعت عصر کی نماز پڑھے گا اس کو حضرت یونس علیہ السلام کے سارے زندگی کا ثواب دوں گا۔ کتنا آسان کام ہے۔ آگے چلیے، عصر کے بعد کون سی نماز ہے؟ بولو نا، مغرب کی۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کو 3 مصیبتوں نے گھیرا تھا۔ ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے تھے، آپ کو غم تھا جدائیگی کا۔ دوسرا غم تھا کہ میرا یوسف زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے۔ تیسرا غم تھا سب سے بڑا کہ میرا یوسف ایمان پر بھی قائم ہے کہ نہیں ہے۔ نبی کو سب سے بڑا صدمہ یہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو وہاں بلایا تو تینوں چیزیں دیکھنے ملی کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ بھی ہیں، ایمان پر بھی صحیح سلامت ہیں اور اعلیٰ منصب پر پہنچ گئے ہیں۔ اللہ نے تین مصیبتوں سے نجات دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 3 سجدے اللہ کے سامنے کیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب، حضرت جو بھی تیرے امت کا بندہ 3 رکعت مغرب کی نماز پابندی سے پڑھے گا، میں اس کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے سارے زندگی کا ثواب دوں گا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام رو رو کر اپنی آنکھوں کی بینائی کیا کر چکے تھے؟ کھو چکے تھے، بینائی چلی گئی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا کہ جاؤ میرے والد کے چہرے پر کرتا ڈال دو، جب کرتا ڈال دیا تو بینائی لوٹ کر آ گئی۔ تو بہرحال جو بندہ مغرب کی نماز پڑھے گا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سارے زندگی کا ثواب اللہ پاک اس کو عنایت فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت میں جا رہے تھے، جانور آپ کے ساتھ تھے، مویشی، بیوی حاملہ تھی، راستہ بھول چکے تھے اور اندھیرا تھا۔ ان 4 مصیبتوں نے آپ کو گھیر لیا تھا۔ کوہ طور کے اوپر گئے، اللہ نے کچھ روشنی دے دی، کیونکہ بیوی حاملہ تھی تو پریشان تھے، راستہ بھول چکے تھے، جانور ساتھ میں تھے، اندھیرا تھا، تو 4 مصیبتوں سے اللہ نے دھیرے دھیرے انہیں نجات عطا فرمائی۔ بہت مختصر میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں۔ ان 4 مصیبتوں سے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب، آپ کی امت کا جو بھی بندہ عشاء کی 4 رکعت فرض نماز پڑھے گا، اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سارے زندگی کا ثواب دیا جائے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے بھائی؟ فجر میں کس کا دیا جائے گا؟ سبق ہے، یاد کرو اس کو، کس کا؟ ظہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، عصر حضرت یونس علیہ السلام، مغرب حضرت یعقوب علیہ السلام اور عشاء حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان 5 انبیاء جو برگزیدہ انبیاء ہیں، بڑے بڑے انبیاء ہیں، ان کے سارے زندگی کا ثواب بندہ ایک دن میں حاصل کر رہا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اور ایسا نہیں کہ رمضان میں پڑھے تو زیادہ 70 کمائے اور رمضان بعد چھٹی، اور پھر یہ بھی مت سوچنا کہ اب فجر پڑھ لوں گا، فجر میں تو ایسا ہی معافی ہوتی ہے تو فجر کون پڑھے گا؟ بس اب انتظار کر رہے ہیں چاند دکھنے کا۔ پھر دیکھیے کبھی کبھی تو کوئی مسجدوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں امام اور مؤذن ہی ہوتا ہے، مؤذن اذان دے گا، امام نماز پڑھائے گا، الا ماشاء اللہ کوئی آ جائے گا تو آ جائے گا۔ ہم نے مسجدوں کا یہ حال بنا کر رکھا۔ یاد رکھیے اور کان کھول کر سن لیجئے، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اور بہت سارے علماء نے لکھا ہے، حدیث کے حوالے سے لکھا ہے کہ محلے والے اگر مسجد کو آباد نہیں کرتے ہیں تو مسجد ان کے لیے بد دعا کرتی ہے۔ یہ کان کھول کر سن لیجیے۔ ایسا نہیں کوئی فرض کفایہ نہیں ہے کہ جنازے کی نماز ہے، امام مؤذن متولی اور 2-4 لوگوں نے پڑھ لیا تو سارے محلے کی طرف سے ادا ہو گئی، یہ نہیں، بلکہ سارے محلے کو مسجد کی بد دعا لگتی ہے اور مسجد روتی ہے۔ آپ نے شاید نام سنا ہوگا، جنرل امیر الدین، بہت بڑے ایک امیر گزرے ہیں امریکہ میں، وہ نو مسلم تھے۔ میں جب حیدرآباد میں پڑھتا تھا نا تو سب کو جماعت لے کر آئے تھے اور بہت بڑے عہدے پر تھے امریکہ کے اندر۔ اللہ نے ایمان سے نوازا اور وہ دین کے کام میں لگ گئے، تبلیغ کے کام میں۔ انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا تھا کہ ہم لوگ جماعت لے کر ایک جگہ پر گئے تو ایک چھوٹا سا دیہات تھا، تو وہاں دیکھ رہے تھے ہم لوگ کہ بھائی یہاں مسجد ہے، تو لوگوں نے کہا ہے لیکن بند ہے۔ کہا بند ہے تو چابی؟ کہا بند مطلب یہ نہیں، کہا بہت مدت سے بند ہے۔ تو کہا مسلمان کہاں ہے؟ کہا کتنے مسلمان ہیں؟ تو ایک بوڑھا ملا تھا، وہ بوڑھا کہہ رہا تھا کہ کم سے کم میرے گنتی کے حساب سے 140 مکان اس بستی میں مسلمانوں کے ہیں۔ کتنے؟ 140 مکان۔ اب 140 مکان اگر ہوں گے تو ایک گھر میں 4 تو ہوں گے، ہم 2 ہمارے 2 کے حساب سے۔ ایسا تو مسلمانوں میں ہوتا نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ ہی ہوں گے نا۔
تو 140 مکان ہیں. تو امیر صاحب نے کہا کہ آپ بزرگ نظر آ رہے ہیں، ہندو تھا بیچارہ، تو کہا ذرا مجھے گھر دکھاؤ، اللہ کا گھر کہاں ہے؟ تو اس نے لے گیا، دیکھا تو دروازہ سڑا ہوا تھا، گھاس دیواروں کے اوپر تک آ چکا تھا، مسجد ویران پڑی تھی. انہوں نے کہا بھئی اجازت ہو تو ہم کھولتے ہیں. تو بوڑھے نے کہا کہ ہاں، وہ مسجد کے سامنے رہتا ہے، کھولیے کوئی بات نہیں، اللہ کا گھر ہے. انہوں نے مسجد کی صاف صفائی کی. وہ خود انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ ہم جماعت والوں نے پوری مسجد کی صاف صفائی کی، پھر عصر کی نماز پڑھی اور پھر مغرب پڑھی، اور مغرب پڑھ کر ہم سارے ساتھی تھکے ہوئے تھے تو کچھ کھانا وانا کھائے اور سوچا کہ اب کل سے ہم گاؤں میں گھومیں گے اور دین کی دعوت دیں گے. تو انہوں نے مغرب کے وقت میں مسجد میں اذان دی. وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے ہم نے اذان دی نا تو گاؤں کے بوڑھے اور نوجوان، بوڑھے جتنے بوڑھے لوگ تھے نا، وہ دوڑ کر مسجد کی طرف آئے اور کہنے لگے آسمان کی طرف دیکھ کر کہ وہ ہندو لوگ اپنا جو جملہ کہتے ہیں نا، وہ جملہ کہہ کر کہنے لگے ہم نے 40 سال کے بعد یہ آواز آج سنی ہے. کتنے سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد. یہ وہ بوڑھا رو رہا تھا، یعنی غیر ہے، لیکن کہا کہ یہ آواز جب سنتے تھے نا ہمیں بڑا اطمینان ہوتا تھا، لیکن آج 40 سال کے بعد ہم نے یہ آواز سنی. کہ میرے ساتھی بڑے تھکے ہوئے تھے، سفر کر کے آئے تھے، پورا دن مسجد کی صاف صفائی تھی، قرآن کے اوپر پوری دھول لگی ہوئی تھی، تو ہم نے سب صاف صفائی کی اور رات میں سو گئے. تو امیر صاحب جو کرنل امیر الدین صاحب جو تھے، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے سوچا کہ اس مسجد میں شاید اللہ کا قرآن بھی 40 سال سے کسی نے نہیں پڑھا ہوگا، تو قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے. رات کا وقت تھا، سب ساتھی سو گئے تھے، کا کم سے کم 12 بجے کا وقت تھا. تو مجھے بچی کے رونے کی آواز، بچہ بلا کر جو روتا ہے نا، چیخ کر روتا ہے. تو میں کہا اللہ کس کا بچہ رو رہا ہوگا. تو میں نے ٹارچ لگائی اور پورے ادھر ادھر مسجد کے اطراف میں اندر تلاش کیا، باہر تلاش کیا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا. پھر میں قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھا. تو جیسے بیٹھا، ابھی 2-3 صفحے نہیں پڑھے تھے، پھر بچے کے بلبلانے کی آواز، پھر رونے کی آواز. اے اللہ کون ہوگا. پھر واپس گئے، پورے مسجد کے باہر ادھر ادھر دیکھا اور اوپر پترے کے اوپر لائٹ لگا کر دیکھی، وہاں بھی کوئی نظر نہیں آیا. تیسری مرتبہ، کیونکہ وہ اللہ والوں کے صحبت یافتہ تھے، وہ بیعت بھی ہو چکے تھے بہت بڑے عالم سے، انہوں نے نام لیا تھا، میرے ذہن سے کون سے عالم سے بیعت ہوئی تھی میرے ذہن سے نکل گیا. تو کہا کہ پھر تیسری مرتبہ جب میں بیٹھا تو تیسری مرتبہ واپس اس سے زیادہ بلبلانے کی آواز آئی. تو مجھے لگا کہ شاید یہ کوئی بچہ نہیں، کوئی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، رو رہی ہے. میں نے قرآن اٹھایا اور رکھا اور دل میں یہ سوچا کہ تو کون ہے؟ تو جنات ہے، تو بھوت ہے، تو پلیت ہے، کوئی دیو ہے، کون ہے؟ تجھے ہماری طرف سے کیا تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں آ کر قرآن پڑھ رہے ہیں؟ تو کہا میرے کانوں میں آواز آئی، نہ میں کوئی بھوت ہوں، نہ میں کوئی پلیت، نہ میں کوئی دیو، نہ میں کوئی جنات ہوں، میں مسجد ہوں جو میرے ویرانی پر رو رہی ہوں. مسجد ہوں، میرے ویرانی پر رو رہی ہوں. آج 40 سال کے بعد میں نے اللہ کے قرآن کی آواز سنی ہے، اور 40 سال کے بعد آج میں نے اذان کی آواز سنی ہے. میرے دوستو، مسجد دعا بھی دیتی ہے اور مسجد بد دعا بھی دیتی ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، بابری مسجد کے شہید ہونے سے پہلے ہمارے ملک کے حالات کیا تھے، اور بابری مسجد کے شہادت کے بعد ہمارے ملک کے حالات کیا ہو گئے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ پڑھیے، آپ دیکھیے اس وقت سب کے حالات، ایسا نہیں مسلمانوں کے حالات کیا تھے اور اب اس کے بعد کے حالات. جب ایک اللہ کا گھر منہدم ہو جاتا ہے، کہتے کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے. بھئی اللہ نے تمہیں کیا کے لیے پیدا کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کی حفاظت اللہ نے کی تھی، لیکن کب کی تھی؟ جب اس سرزمین پر ایک بھی مسلمان نہیں تھا. جب ابابیل کا لشکر آسمان سے اترا تھا نا، آپ سورہ فیل کی تفسیر پڑھیے، اس میں پتہ چلے گا آپ کو. آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے 20 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے. جب اللہ کے رسول بھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ان کے آنے سے 20 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے. تو اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری ہمیں دی ہے. اور مسجدوں کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد پر پولیس کو کھڑا کر دو، واچ مین کو کھڑا کر دو گیٹ پر، نہیں. مسجد کی حفاظت اس کی نمازوں سے، آبادی سے، ذکر و تلاوت سے، دین کے کام سے، اعتکاف سے اور ذکر، اللہ کے ذکر سے مسجد کی آبادی ہوگی.
تو مسجد دعا بھی دیتی ہے اور مسجد بد دعا بھی دیتی ہے. اتنا سمجھ لینا. جس محلے میں رہتے ہیں مسجد میں جایا کرو، مسجد کا حق ادا کرو. یہاں اللہ کی پاکیزہ مخلوق بھی ہے، وہ آپ کو دیکھتی ہے، اور سب سے بڑی چیز کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو صبح آ جاؤ مسجد کی دعا لے لو، شام میں آ جاؤ مسجد کی دعا لے کر چلے جاؤ. یہ اللہ کا گھر ہے. احب بقاء الارض الی اللہ مساجدها. حدیث میں فرمایا اللہ کو سب سے محبوب ترین جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے. ابغض بقاء الارض الی اللہ اسواقها. اور اس سرزمین پر سب سے بدترین جگہ اللہ کو جو ناپسندیدہ ہے نا وہ بازار ہے. تو بازاروں کو آباد نہ کرو، مسجدوں کو آباد کرو. مسجدوں میں آیا کرو، دین کا کام کرو، قرآن کی تلاوت کرو. کچھ کام بھی نہ ہو نا تو تھوڑی دیر کے لیے آؤ. اگر مکروہ اوقات نہیں تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کا ذکر کر کے چلے جاؤ مسجد میں سے. کر سکتے ہیں اتنا کہ نہیں کر سکتے؟ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.